اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مومن کرام، مسافر کی نماز کے مسائل جاری ہیں۔ وہ کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، تقریر نمبر 1 سمجھ لیں، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہے وہ، اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو اگر بات ہو رہی تھی کثیر السفر کی، اور ڈرائیور ہیں، کشتی بان ہیں، اور یہ پائلٹ ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، تاجر ہیں، ٹیچر ہیں، ملازم ہیں، یعنی جن کا پیشہ ہی ہے سفر کرنا، آنا جانا، تو یہ بھی جو ہے نا وہ کثیر السفر میں آتے ہیں اور ان کی نماز پوری ہے۔ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ڈرائیور یا پائلٹ لوگ اپنے عمل کے علاوہ کسی اور طرف سفر کرنا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور ہے یا کشتی بان ہے یا سمجھ لیں پائلٹ ہے، وہ اپنے اس کام پر جاتا ہے تو اس کی نماز پوری ہوگی، لیکن کسی اور غرض سے وہ سفر کر رہا ہے، سفر جہاز میں نہیں کر رہا، کسی اور طرف جا رہا ہے، ڈرائیور بھی کسی اور طرف جا رہا ہے، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے عمل کے لیے الگ کوئی سفر کرتا ہے، جیسے حج پہ جا رہا ہے یا زیارت کا سفر کر رہا ہے، تو اس کی نماز تمام ہوگی، مگر یہ کہ اس پر مثلا کثیر السفر ہونا صدق نہ کرے تو قصر ہوگی۔ تو اس وقت اگر وہ کثیر السفر شمار ہوتے ہیں تو واقعی ان کی نماز پوری ہوگی، لیکن اگر کثیر السفر شمار نہیں ہوتے تو ان کی نماز اب قصر ہوگی۔ کثیر السفر آدمی اپنے شہر میں اگر کچھ دن رک جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کثیر السفر آدمی کا اپنے شہر میں چند دن قیام کرنا اسے کثیر السفر سے خارج نہیں کرتا۔ وہ جب بھی سفر کرے گا نماز پوری پڑھے گا، اگرچہ وہ اپنے شہر میں 10 دن ہی کیوں نہ ٹھہر چکا ہو۔ کثیر السفر آدمی ہے، اکثر سفر پر رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ گھر رہتا ہے، 5 دن 10 دن وہ گھر آ کر ٹھہرتا ہے، تو بے شک وہ رہ جائے، لیکن وہ کثیر السفر ہے، اور جب بھی وہ کیونکہ کثرت سے وہ سفر کرتا ہے، باہر رہتا ہے، تو اب وہ وہاں جا کر نماز پوری پڑھے گا۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ ایسا آدمی نہ ہو جس کا گھر اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایسے لوگ جو ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کا گھر ان کا وطن ہوتا ہے، ایسا آدمی نماز پوری پڑھے گا۔ یہ خانہ بدوش لوگ جو ہوتے ہیں، یا کوئی کلیاں لے آتے ہیں، فقیر، تو ان کا گھر تو اپنے ساتھ ہوتا ہے، اس کو لپیٹ کر خیمے کو اس پر گدھا ریڑی پر ڈالتے ہیں اور پھر کسی اور جگہ پر جا کر خیمے لگا لیتے ہیں، تو یہ جہاں بھی جائیں گے نماز پوری پڑھیں گے، ان کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ اچھا، 7ویں شرط کیا ہے؟ حد ترخص سے تجاوز کرنے کے بعد نماز قصر پڑھے گا، اگر اس سے پہلے پڑھے گا تو نماز پوری ہوگی۔ حد ترخص سے تجاوز کرنے کے بعد نماز قصر پڑھے گا، لیکن اب دیکھنا چاہیے کہ حد ترخص کیا ہے۔ حد ترخص سے مطلب یہ ہے جس جگہ مسافر اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے، لوگوں کو نظر نہ آئے، تو اب وہ جو ہے جب ایسی جگہ پہنچ جائے گا تو نماز قصر پڑھے گا، اور مسافر کو اپنے شہر کے لوگ نظر نہ آئیں، اس جگہ کو حد ترخص کہتے ہیں، اور جہاں جب مسافر پہنچ جائے گا تو نماز پوری اپنی قصر پڑھے گا۔ کیونکہ حد ترخص کا آپ مطلب سمجھیں کہ آپ گھر سے نکل گئے ہیں اور لوگوں کو آپ نہیں دیکھ رہے اور آپ کو لوگ نہیں دیکھ رہے، یا سفر سے آ رہے ہیں اور ابھی اتنے دور ہیں گھر سے کہ نہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، نہ گھر کی دیواریں آپ کو نظر آتی ہیں، شہر کی دیواریں نظر آتی ہیں، تو ایسا جو ہے نا وہ حد ترخص ہے۔ اچھا، جیسے مسافر کے لیے سفر پر جانے کے لیے حد ترخص عبور کرنے کی شرط ہے، اسی طرح واپسی پر بھی حد ترخص کی شرط ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب: مسافر کے لیے سفر سے واپسی پر حد ترخص کی شرط نہیں ہے، وہ جب تک اپنے شہر میں داخل نہیں ہوگا نماز قصر پڑھے گا، اگرچہ حد ترخص میں داخل ہو چکا ہو۔ ہاں، جب تک وہ واپس آ رہا ہے سفر سے، 28 میل سے سفر کر کے واپس گھر میں آ رہا ہے، تو جب تک شہر میں داخل نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ قصر پڑھے گا۔ اگلا سوال، اگر مسافر سفر کے دوران اپنے وطن سے گزرے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر مسافر اپنے سفر کے دوران اپنے وطن سے گزرتا ہے اور اس میں اترتا ہے، پھر اس پر نماز پوری پڑھنی واجب ہوگی جب تک نیا سفر نہیں کرتا۔ اگر مسافر سفر کرتے آ رہا ہے
اور پھر اپنے گھر پہنچ گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پوری پڑھے گا. پھر آگے سفر کرنا چاہتا ہے تو اب جب سفر کرے گا اور پھر وہ اپنی شرعی مسافت پار کر جاتا ہے تو پھر جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوگا وہ قصر پڑے گا، لیکن جب وطن پہنچ جائے گا تو نماز پوری پڑے گا. اچھا، مسافر اپنے وطن سے صرف گزرتا ہے یا اپنے شہر یا وطن میں اترتا نہیں ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسافر اپنے وطن سے صرف گزرا ہے، وہ نہ ٹھہرا ہے، نہ بیٹھا ہے، نہ قیام کیا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ اگر مسافر اپنے وطن میں اترنے یا ٹھہرنے کے بغیر سفر صرف گزر جائے، جیسے گاڑی میں سفر کر رہا ہو اور اپنے وطن سے گزر گیا، اس صورت میں اگر وہ تھوڑی دور جا کر نماز پڑھے تو احتیاط واجب ہے کہ قصر اور تمام دونوں پڑھے گا. تو اب اس کا فریضہ کیا ہے کہ وہ دونوں نمازیں پڑھے گا، سفر بھی قصر بھی کرے گا اور ساتھ جو ہے پوری بھی پڑھے گا. اچھا، وطن کی تعریف کیا ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. وطن کسے کہتے ہیں؟ وطن سے مراد یہ 3 مقامات ہیں. انسان کا اصلی ٹھکانہ جس کی طرف انسان منسوب کیا جاتا ہے، جو اس کی جائے پیدائش ہو اور اس کے ماں باپ کا گھر، یعنی انسان کی پیدائش ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ماں باپ کا گھر ہو، اس کا اصلی ٹھکانہ ہو، تو وہ اس کا وطن ہے. دوسرا وطن کا عنوان کیا بنتا ہے، تعریف کیا بنتی ہے؟ ایسا مکان جس کو انسان اپنے لیے تمام عمر ٹھہرنے کے لیے انتخاب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ میں ساری عمر یہاں ٹھہروں گا، وہ بھی اس کا وطن ہے. تیسرا، ایسا مقام جس میں ایک لمبے عرصے کے لیے رہنے کے لیے انتخاب کرتا ہے، جس میں لوگ اسے مسافر نہ کہیں، تو وہ بھی اس کا اپنا وطن شمار ہوتا ہے. پہلا وطن اصلی ٹھکانہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے وہاں ماں باپ رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس نے ایک مکان خریدا ہے اور اس مکان میں وہ عمر بھر ٹھہرنے کا اس نے انتخاب کیا کہ میں یہیں رہوں گا، وہ بھی اس کا وطن ہے. اور تیسرا، ایسا مکان جس میں ایک لمبے عرصے کے لیے رہنے کے لیے انتخاب کرتا ہے، جس میں لوگ اس کو مسافر نہیں کہتے، اکثر اس کو اس گھر میں دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کا وطن شمار ہوتا ہے. اچھا، اگلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان 3 موارد میں انسان کی ملکیت ہونا شرط ہے، کہ وہ 3 جو گھر شریعت نے شمار کیے ہیں، کیا یہ اس کی ملکیت ہوں؟ جواب، ان 3 مقامات ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی ملکیت رکھتا ہو، بلکہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، تب بھی وہ اس کا وطن شمار ہوگا. اچھا، کسی جگہ کو وطن بنانے کے لیے صرف وطن کی نیت کر لینا کافی ہے؟ وطن کیا کسی کو کسی جگہ پر آپ رہنا چاہتے ہیں اور اس کو وطن شمار کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کی نیت کر لینا کافی ہے یا عملاً بھی کچھ رہنا ضروری ہے؟ کسی جگہ کو وطن بنانے کے لیے اس میں صرف رہنے کی نیت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اتنا عرصہ وہاں رہائش پذیر بھی رہے کہ عرف اسے وہاں کا رہنے والا کہیں. مثلا 1 مہینہ بلکہ 2 ہفتے بھی کافی ہیں رہنے کے بعد اس کا وطن شمار ہوگا، اور وہ اس 1 مہینہ کے دوران احتیاط واجب بنا پر نماز قصر اور تمام دونوں پڑھے گا. ہاں، اگر قصد اقامت نہ کرے تو پھر دونوں نمازیں پڑھے گا. اگر قصد اقامت کرے تو پھر نماز پوری پڑھے گا. چاہے 2 ہفتے رہ جائے، وہ اس کا گھر شمار ہوگا، وطن شمار ہوگا. 1 مہینہ رہ جائے، اس کا وطن شمار ہوگا. تو ہاں، البتہ اگر وہ جو ہے نا رہنا نہیں چاہتا، اس نے رہنے کا ارادہ نہیں کیا ہے اس جگہ پر، تو پھر وہ جو ہے نماز دونوں پڑھے گا، قصر بھی اور پوری بھی. لیکن اگر اس نے رہنے کا ارادہ کیا ہے اور 2 ہفتے رہا ہے، قصر بھی اس نے کیا ہے یا 1 مہینہ رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا صرف پوری پڑھے گا. اچھا، اگر انسان اپنے سفر کے دوران کسی جگہ 10 دن ٹھہر جاتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر سفر کے دوران کسی جگہ 10 دن ٹھہرنے کی قصد کرتا ہے تو اس کی نماز پوری ہوگی اور اس سے مسافر کا حکم ختم ہو جائے گا. اگر انسان ایک جگہ 30 دن تردد کی حالت میں رہتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ لیکن پہلا سوال سمجھیں. اگر انسان ایک جگہ 30 دن 10 دن ٹھہر جاتا ہے تو اس کی نماز، اگر سفر کے دوران کسی جگہ 10 دن ٹھہرنے کی قصد کرتا ہے تو اس کی نماز پوری ہوگی اور اس سے مسافر کا حکم ختم ہو جائے گا. 10 دن اگر کسی جگہ اس نے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے
تو وہ مسافر نہیں ہوگا، اس کی نماز پوری ہوگی۔ ہاں جہاں پھر وہ 10 دن سے وہاں نکل جائے گا تو راستے میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ قصر پڑے گا، لیکن جہاں 10 دن اس نے ٹھہرنے کا کسی شہر میں بھی ارادہ کر لیا ہے کہ میں یہاں 10 دن رہوں گا تو وہاں نماز پوری پڑے گا، 10 دن والی شرط۔ اب دوسری ہے، اگر انسان ایک جگہ 30 دن تردد کی حالت میں رہتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی شک ہے اس کو، 30 دن تک اس نے ارادہ نہیں کیا، رہتا ہوں، آج رہتا ہوں کل چلا جاؤں گا، پھر کہتا ہے آج رہتا ہوں کل چلا جاؤں گا، پھر پرسوں کہتا ہے آج رہتا ہوں کل چلا جاؤں گا، یعنی اسی طرح 30 دن جو ہے 30 دن وہ ایسا کرتے رہتا ہے، تو اب کیا حکم ہے اس کی نماز روزے کا؟ اگر انسان ایک جگہ 10 دن قصر نہیں کرتا اور 30 دن اس حالت میں گزار دیتا ہے کہ وہ آج سفر کرے گا یا کل سفر کرے گا، تو اس 30 دنوں میں اپنی نماز قصر پڑھے گا۔ تو مہینے تک، یہ 30 دن مہینوں کہتے ہیں، تو مہینے تک اگر اس کا شک جاری ہے، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، تردد میں ہے، شک میں ہے، تو نماز قصر پڑھتا رہے گا، اور 30 دن کے بعد وہیں ٹھہرتا ہے تو پھر نماز پوری پڑھے گا۔ 30 دن تک کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر 30 دن اس نے شک میں گزارے ہیں، آج چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، پھر پرسوں چلا جاؤں گا، روزانہ کہتا ہے بس چلا جاؤں گا، تو 30 دن تک نماز قصر پڑھتا رہے گا، اور 30 دن کے بعد اگر رہتا ہے تو پھر نماز اپنی پوری پڑھے گا۔ مسافر جہاں اپنی نماز قصر پڑھے گا وہاں نوافل کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ واجب نماز تو مسافر جو ہے وہ قصر پڑھتا ہے، اب اس کی جو نوافل ہیں، سنت نمازیں ہیں، نافلہ نماز کا کیا کرے گا؟ مسافر کے لیے دن میں پڑھی جانے والی نمازوں کے نوافل ساقط ہیں۔ مسافر، یہ اہم مسئلہ ہے، مسافر پر نفل نماز، سنت نماز ساقط ہے، اس نے نہیں پڑھنی۔ ظاہر ہے جب اس پر فرض نماز عادی ہو گئی ہے، شریعت نے اس کو آسانی کے لیے مسافر کو، کیونکہ گھر والے تو اس کو فوائد نہیں ہوتے، گھر والی تو چیزیں اس کو وہاں میسر نہیں ہوتی، اس لیے اس کو جب وہ چھٹی ہے تو ساقط، نوافل تو ویسے ساقط ہے۔ اور اسی طرح نماز عشاء کے 2 رکعت نافلہ جو بیٹھ کر پڑھی جاتے ہیں وہ بھی ساقط ہے، جو سنت موقدہ ہے وہ بھی ساقط ہے۔ مسافر کسی جگہ، اگلا سوال ہے، مسافر کسی جگہ اپنی نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کریں، اس ویڈیو کو، بلکہ ایک مسئلہ اور ہے، ہاں یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسافر کو اختیار ہے کہ نماز پوری بھی پڑھے اور آدھی بھی پڑھے، چاہے وہ پوری پڑھے چاہے آدھی پڑھے، وہ اس کو اختیار ہے۔ جواب، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں مسافر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی نماز پوری پڑھے یا قصر۔ یہ غور سے سن لیں، مسافر کو اختیار حاصل ہے ایت اللہ سستانی کے نزدیک مکہ معظمہ میں، چاہے وہ پوری پڑھے یا قصر پڑھے، مکہ معظمہ جب جائے انسان۔ نمبر 2 مدینہ منورہ میں، نمبر 3 کوفہ میں، اور نمبر 4 امام حسین علیہ السلام کے حرم اقدس میں۔ ان 4 مقامات پر مسافر کو اختیار ہے کہ وہ اپنی نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے۔ تو یہ دیکھ لیں، ایضاح المسائل ایت اللہ سستانی سے میں آپ کو مسائل بتا رہا ہوں۔ یہاں آج کل کیونکہ تردد کا زمانہ ہے، شکوک و شبہات کا زمانہ ہے، تو چونکہ فقہ جو ہوتی ہے یہ مشکل سبجیکٹ ہے، اس لیے ہم مومنین کی ضرورت کو پیش نظر رکھ نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے مسائل جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں، تاکہ گھر بیٹھے آپ کو جو ہے شریعت کے مسائل پہنچ سکیں۔ تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس لیے ہم اس کو بڑے مستند طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری مسئلہ، اگر مسافر نماز قصر کی بجائے پوری پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی پر نماز قصر ہے، وہ مسافر ہے، تو وہ پوری پڑھ لیتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ دیکھیں، حکم خدا جہاں جو حکم ہے اس کے مطابق آپ بے شک اضافی عبادت کر لیں، وہ آپ کی عبادت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ حکم خدا نہیں ہے، عبادت حکم خدا کا نام ہے، یہ سن لیں۔ اگر آپ حکم خدا میں کمی کریں گے وہ عبادت نہیں ہوگی، اضافہ کریں گے وہ بھی عبادت شمار نہیں ہوگی۔ بظاہر تو یہ ہے کہ انسان اگر اس کو 2 رکعت کا حکم ہے اور 4 پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا، نہیں، حکم کا نام عبادت ہے، حکم الہی کا نام عبادت ہے۔ اگر آپ حکم سے سارے منہ انحراف کریں گے، بے شک اضافہ کر جائیں،
تو وہ بھی آپ کی عبادت شمار نہیں ہوگی۔ تو فرمایا چونکہ جان بوجھ کر آپ نے جو ہے نا وہ قصر کی بجائے پوری پڑھ لی ہے، جبکہ آپ نے آدھی نماز پڑھنی تھی، آپ مسافر تھے، آپ نے پوری پڑھ لی ہے، تو وہ آپ کی نماز باطل ہے۔ اگر وقت باقی ہے تو دوبارہ پڑھے گا، اور اگر وقت نہیں رہا تو اس کی قضا کرے گا۔ اور اگر اس نے بھول کر انجام دیا ہے یا مسئلہ سے عدم واقفیت کی بنا پر پڑھ لی اور وقت بھی گزر گیا تو اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے بھول کر پڑھی ہے یا مسئلہ نہیں جانتا اور وقت بھی گزر گیا ہے تو اب قضا کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ اس کی قضا کرے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ باقی مسائل بعد میں بتائیں گے۔